بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، آج آپ لوگ سورہ قریش پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، اس واسطے کی مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ بندگی کرے اس گھر کے رب کی۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دیا ڈر میں۔ دوبارہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، اس واسطے کی مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ بندگی کرے اس گھر کی رب کی۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دیا ڈر میں۔ تفسیر۔ اس سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ بچے، پچھلی سورت میں قریش پر ایک انعام کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تمہاری دشمن کو جو تمہارے گھر پہنچ چکا تھا ان کو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیا۔ یہاں پر دشمن سے مراد ابرہہ ہے۔ اب اس صورت میں قریش کو اسی انعام کا ذکر فرما کر شکریہ ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ شکریہ کے طور پر اپنی رب کی عبادت کرو۔ بچے، اگر غور کیا جائے تو مضمون کے اعتبار سے اس صورت کا سابقہ صورت کے ساتھ گہرا ربط ہے، کیونکہ اس صورت میں اصحاب الفیل کی ہلاکت کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ پچھلی صورت میں اصحاب الفیل کی ہلاکت کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی ہلاکت کا یہ نتیجہ نکلا کہ پورے عرب ممالک میں قریشیوں کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ لإیلاف قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے قریش کو محبت کے لیے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے، ان سے محبت کرنے لگے، اصحاب الفیل کو ہلاک کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قریش قبیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام قبائل عرب سے زیادہ محبوب و مقبول ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے۔ اس آیت میں ایک انعام کا ذکر ہے کہ اصحاب الفیل کی ہلاکت کی وجہ سے قریش کے وہ دو سفر جو وہ گرمی اور سردی میں کرتے تھے آسان ہو گئے۔ اب بلا خوف و خطر وہ سفر تجارت اختیار کرتے۔ بچے، مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں نہ زراعت ہو سکتی ہے، نہ کاشتکاری اور نہ باغات وغیرہ وہاں پر ہے۔ اسی وجہ سے شہر مکہ والے اس بات پر مجبور تھے کہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرے، ان کے ساتھ تجارت کرے اور اپنی ضروریات کا دوسرے ملکوں سے انتظام فرمائے۔ چنانچہ قریش سال میں دو سفر کرتے تھے، سردی کے زمانے میں یمن کا اور گرمی کے زمانے میں ملک شام کا، کیونکہ وہ ٹھنڈا ملک تھا اور دونوں سفر میں خوب تجارت و منافع وہ لوگ حاصل کرتے۔ بچے، چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم تھے، اسی بنا پر لوگ دل و جان سے ان کا احترام اور قدر کرتے تھے اور یہ ہر خطرے سے محفوظ رہتے۔ آگے ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ بندگی کرے اس گھر کی رب کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انعامات ذکر کرنے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرنے کا قریش کو خصوصی طور پر ہدایت فرما رہی ہے۔
کہ جس بیت اللہ کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہاری شان و عظمت ہے، اسی بیت اللہ کے مالک و رب کی عبادت کیا کرو اور کسی کے سامنے نہ جھکا کرو۔ آگے ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کھانے پینے کی تمام ضروریات انہیں مہیا فرما دی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ کوئی شخص یہاں پر فساد و قتال کی جرات نہیں کر سکتا، اور پرسکون اور خوش و عیش زندگی گزارنے کے لیے دونوں چیزیں نہایت ضروری ہے۔ بچے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو دونوں نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر انحراف کرے گا تو رزق و امن دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ بچے، آپ لوگ اس سورت کی تلاوت کریں اور اس کی ترجمے کو یاد کریں۔